محبت رسول اور عبادت و ریاضت سے لگاؤ ذرا دیکھیں۔ یہ سوچ اگر دور حاضر کے انسانوں کے اندر اگر آ جائے، عبادت و ریاضت سے لگاؤ اس انداز میں رکھیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ دن بھر مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ دن بھر آپ عبادت و ریاضت ہی کرتے رہیں، کچھ نہ کریں، نہیں ہو۔ انسان اپنی سوچ کو صرف بدلے، کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی کام خلاف شرع کام کرنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں۔ مذہب اسلام کیا، کوئی بھی دھرم اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو غلط کام ہے وہ کرے۔ چوری کرنے کی اجازت کوئی نہیں دے گا، دھوکہ بازی کرنے کی اجازت کوئی نہیں دے گا، شراب نوشی تو شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں، جوا بازی، آتش بازی، ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرنا، یہ سب تو اجازت ہے ہی نہیں۔ تو ایک انسان رزق حلال یعنی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت دن بھر رات بھر کرے، تو کم سے کم وہ جو کام کر رہا اس کام میں مصروف رہ کر کے زبان تو اللہ و رسول کی بارگاہ میں وقف تو کر سکتا ہے نا۔ اپنے دماغ میں محبت رسول ہمیشہ ہر دم اس انداز میں بیٹھا کر رکھ سکتا ہے کہ میں کسی کام میں مصروف رہوں، دل میں یا نبی ہمیشہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا رہے۔ اگر یہ کام انسان کرنا شروع کر دے، مزدوری کرنے میں کبھی بھی انسان کو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر تم مزدوری کرو گے، محنت کرو گے تو تیرا لباس گندا ہوگا، کپڑا گندا ہوگا، جسم گندا ہوگا، یہی نا؟ دن بھر مزدوری کرو گے، دن بھر محنت کرو گے، تھکاوٹ سے پسینے سے شرابور ہو جاؤ گے، تیرا کپڑا میلا کچیلا ہو جائے گا، جسم گرد و غبار میں لت پت ہو جائے گا، یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اگر تم دھوکہ بازی کرو گے، چوری کرو گے، چماری کرو گے، ڈکیتی کرو گے، تو تیرا کپڑا صاف ستھرا رہے گا مگر تیری روح گندی ہو جائے گی، دل گندا ہو جائے گا، اور جب روحانیت گندی ہو جائے گی، دل گندا ہو جائے گا، تو پھر کسی بھی صابن سے، کسی بھی کریم سے وہ صاف نہیں ہوگا، وہ دھلے گا نہیں کسی بھی پانی سے۔ کپڑا خراب ہو جائے، کپڑا گندا ہو جائے، صابن سے، سرف سے، واشنگ مشین میں آپ صاف کر سکتے ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں آپ ذلیل ہو سکتے ہیں کہ یہ دن بھر جانور کی طرح کام کرتا ہے، مگر شریعت اجازت دیتی ہے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، صحیح رزق پانے کے لیے دن بھر رات بھر اگر مزدوری کر رہے ہو تو کوئی نہیں کہے گا کہ تم غلط کر رہی ہو۔ مگر اگر تم پل بھر میں کروڑ پتی بننا چاہو گے، چند دنوں میں تم لاکھ پتی بننا چاہو گے، اور مال و دولت کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو جاؤ گے، کبھی اس کو دھوکہ دو گے، کبھی اس کو دھوکہ دو گے، کبھی اس کے ساتھ فراڈ کرو گے، کبھی اس کے ساتھ فراڈ کرو گے، تو پھر یہ اس قدر دل اندھا کر دیتا ہے، یہ لالچ اس قدر انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر اس کے سامنے کوئی بھی رہے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کے پاس جن کے اندر پاور ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے پاس کوئی مجبور انسان، غریب انسان جاتا ہے کہ میری مدد کر دو، فوراً وہ مطالبہ کرتا ہے اتنے پیسے لگیں گے، 1500 لگیں گے، 2000 لگیں گے، وہ نہیں دیکھتا کیونکہ وہ اندھا ہو چکا ہے، اس کو فکر ہے، اپنی فکر کی ہے، اپنی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، اپنی پراپرٹی کی فکر ہے، وہ لون جو بھر رہا ہے اس کی فکر ہے، گاڑی کی قسط جو بھر رہا ہے اس کی فکر ہے، گھر جو بکنگ کیا اس کی فکر ہے۔ اور جب یہ فکر لوگوں کے اندر آ جاتی ہے تو ڈاکٹر ہے وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون پریشان ہے، اگر وہ دکان والا ہے تو وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، چونکہ اس کو صرف اپنی فکر
رہتی ہے، دوسرے کی فکر اس کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ مگر ایک انسان جان لے کہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جانچ ہوگی، ہمیں جانچا جائے گا کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا ہمارے سارے خواب یوں ہی دھرے رہ جائیں گے، ہمیں دنیا چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو اب اچھا ہے کہ ہم رزق حلال حاصل کریں گے، ہم روزی کمانے کے لیے دن بھر محنت و مشقت کریں گے، ہمارا کپڑا گندا ہوگا، جسم گندا ہوگا، دل تو ہمارا صاف رہے گا، روح ہماری صاف رہے گی۔ اور اگر ہم دھوکہ بازی کریں گے، دوسرے کے ساتھ غداری کریں گے، مکاری کریں گے، تو ظاہری طور پہ ہم صاف ستھرا نظر آئیں گے، مگر اندرونی طور پہ ہم اس قدر کالے کلوٹے ہو جائیں گے کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ تو اے انسان، غور و فکر کرو۔ ایک انسان جب دنیا دار ہو جاتا ہے تو سارے مولوی، سارے ولی مل کر کے اس کو دیندار نہیں بنا سکتے اگر وہ اپنی ضد پہ اڑ جائے۔ اور ایک انسان اگر سچا متقی پرہیزگار دیندار بن جاتا ہے تو سارے شیطان مل کر کے اس کو دنیا دار نہیں بنا سکتے۔ تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ہم فلاں امام سے محبت کرتے ہیں بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں پیر سے ہم محبت کرتے ہیں بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں کی مزار پہ ہم جاتے ہیں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلے اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنے خیال کو بدلو۔ دیکھو کہ یہ جو اللہ والے سے ہم محبت کرتے ہیں یہ ہم سے راضی اسی وقت ہوں گے جب ان کے بتائی ہوئی باتوں پہ ہم عمل کریں گے، ان کے پیغامات پہ ہم عمل کریں گے، ان راستوں پہ جن راستوں پہ وہ چلے ہیں انہی راستوں پہ اگر ہم چلیں گے تو ہی وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں گے، ہمارا بیڑا پار کروائیں گے۔ ورنہ ہم صرف زبان سے دعویٰ کریں گے کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں کی محبت میں ہم دیوانہ بنے ہوئے ہیں، اور محبت صرف زبان سے ہم کر رہے ہیں، دل سے نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کی قبر میں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کہنے والے نے کہا ہے یہ قرآن، اگر انسان قرآن سے محبت کرتا ہے تو یہی قرآن رہنما اور رہبر بن کے اس انداز میں قبر میں آئے گا، فرشتوں سے قرآن کہے گا یہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اس کو چھوڑ دو، سونے دو، یہ تلاوت کرتا تھا، کبھی سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، کبھی سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا، قرآن وہاں رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن سے بغاوت کی، اگر ہم نے قرآن سے نظر انداز کیا تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ پڑھا ہے میں نے ایک واقعہ کہ قبر میں ایک شخص کو لٹایا گیا، اس کی موت ہوئی، دفن کر کے لوگ آئے، ایک شخص کو مقرر کیا گیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پہ آپ جا کر کے روزانہ قرآن شریف پڑھ دیں۔ یہ چلا ہے نا، یہ رسم، یہ رواج جو ہے، یہ رسم و رواج جو ہے آج بھی چل رہا ہے۔ خود نہیں پڑھیں گے، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ہم کسی مدرسے کے بچے کو، کسی مؤذن کو، کسی امام کو کہہ دیں گے آپ 1000-2000 لے لیجئے، روزانہ قبر پہ جا کر کے تلاوت کر دیجئے، سورہ بقرہ شریف پڑھ دیجئے۔ ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم خود جا کر کے پڑھیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہم یہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ باپ تھا تو کیا ہوا، مر گیا، اب سب کچھ ختم، اب قبر پہ جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ماں تھی، ماں بچپنے میں کس انداز میں سنبھالی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ماں کی قبر پہ جا کر کے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ بڑے آسانی کے ساتھ کبھی مدرسوں کے بچے کو ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی تو مسجد میں 2-4 پیٹی بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے میاں کہ اب تو چپکے سے لوگ مسجدوں میں آ کر کے نہ جانے پھٹا پرانا قرآن
کب لا کر کے رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں دائیں بائیں منع کرتے کرتے مؤذن صاحب تھک گئے. لوگ آسانی کے ساتھ کہتے. ایک شخص تو میرے پاس آیا تھا کہ وہ گھر میں یہ فریم وغیرہ جو لگا رہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کلر کروایا ہے, اب جگہ نہیں ہے تو یہاں رکھ دیں. دل تو ایسا کر رہا تھا کہ ڈنڈا اٹھا کے اتنا مار دوں کہ یہی جگہ پہ بے ہوش ہو جائے. میں نے کہا نادان, اللہ کے گھر سے تیرا گھر بہتر ہے. بدبخت کہیں کے تو اپنے گھر میں کلر کروایا, ڈیکوریشن کروایا ہے, اب تیرے گھر میں جگہ نہیں تو مسجد میں رکھو گے. یہی وجہ ہے جو مسجد کے باہر جو پیٹی رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے نکلوایا. اتنے بے غیرت لوگ ہو چکے ہیں, اب جو چیز گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے وہ لا کر کے مسجد میں رکھ دیں گے. کس نے آپ کو اجازت دیا ہے؟ یہ جو جتنی پیٹیاں رکھی ہوئی ہے کس امام نے کہا ہے؟ میں نے تو ہر دم منع کیا ہے کہ کوئی قرآن کی پیٹی نہ دے. کون پڑھے گا جی؟ جب آپ کسی کی دی ہوئی پیٹی کو نہیں کھولتے ہیں تو آپ کی دی ہوئی پیٹی کو کون کھولے گا؟ دوسرا جب دیا ہے کوئی قرآن, آپ اس قرآن کو نہیں کھولتے ہیں تو آپ کا دیا ہوا قرآن کون کھولے گا؟ سب اپنی فکر کرے, اپنے گھر والوں کی فکر سب اپنے کرے کہ ہم اگر کسی کا دیا ہوا قرآن کھولیں گے, کسی نے اگر اپنے باپ کے نام سے قرآن کی پیٹی دیا ہے اس کو ہم کھولیں گے تو جب ہم دیں گے تب بھی کوئی کھولے گا. جب آپ نہیں کھولیں گے دوسرا بھی یہ سوچے گا ہم کیوں کھولے, وہ بھی سوچے گا ہم کیوں کھولے. تو اسی انداز میں لوگ پیٹیاں جمع کرتے ہیں, بے ادبی ہوتی. بہرحال اس نے مقرر کیا کہ جا کر کے میرے باپ کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کر دیا کرو. کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ منع کر رہا ہے کہ اس کو منع کرو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے میری قبر پہ. پوچھا کیوں؟ کہا جب تلاوت کرتا ہے فرشتہ مجھے اور مارتا ہے. جیسے ہی وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین, فرشتہ کہتا یہ آیت تو سنا تھا کہ نہیں دنیا میں؟ کہتا ہاں سنا تھا. تو کہتا پھر عمل کیوں نہیں کیا اور مارتا ہے. جیسے ہی دوسری آیت پڑھتا ہے کہتا یہ سنا تھا کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ ہاں سنا تھا اور مارتا ہے فرشتہ, پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے قرآن کی ہر آیت گواہی دیتی ہے کہ یہ ساری آیتوں کو یہ سنا تھا مگر عمل نہیں کیا, تو منع کر دو قرآن پڑھنے کے لیے. پتہ کیا چلا؟ قرآن سے محبت کریں گے تو یہی قرآن گواہی دے گا, اور اگر قرآن سے ہم بھاگیں گے, دور بھاگیں گے تو یہی قرآن ہمارے خلاف بولے گا, قبر میں بھی حشر میں بھی. کون نہیں جانتا؟ آج کس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں 3 دن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. 3 دن اگر لگاتار کوئی چھوڑ دے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اب یہ بتائیے 3 دن کیا 3 مہینہ 3 سال تک گھروں سے قرآن نہیں نکلتے. بہو بیٹیاں جو ہے دلہن بن کے جب جاتی ہے تو سب لوگ شان سے قرآن دیتے ہیں, بہترین قرآن خرید کر دیتے ہیں. کوئی تو بہت بڑے بک اسٹور میں جاتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہے, ہماری بہن کی شادی, بہترین قرآن دیجیے جو خوبصورت ہو, جہیز میں لے کر کے جاتے ہیں, مگر وہ قرآن یہیں بند رہتا ہے. اب انتظار کرتے ہیں کب بوڑھی ساس مرے گی تب قرآن کھولیں گے, کب بوڑھا ساس مرے گا تب قرآن کھولا جائے گا. اور گھر میں اگر کوئی نہیں مر رہا ہے تو قرآن بھی ویسے ہی بند ہے. اور جب 2-3 سال کے بعد کوئی مرا ہے, کسی کا انتقال ہوا, اب قرآن کھلا ہے, تب تک قرآن یوں ہی پڑا رہا. 3 دن کوئی نہ پڑھے تو دل مردہ ہوتا ہے, تو جو 3 مہینہ 3 سال نہ پڑھے اس کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں سے روحانیت بیدار ہوگی؟ کہاں سے چہرے پہ چمک آئے گا؟ کہاں سے اللہ و رسول کی مدد آئے گی؟ جو قرآن پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا, کافروں کے گھروں میں, کافروں کے مجمع میں کوئی ایک آیت تلاوت کر دیتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ مجمع میں آگ لگ گئی ہے. کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ تم سب کچھ کرو, قرآن ہمارے سامنے نہ پڑھو. وہ انقلاب برپا کرتا تھا قرآن. آج 10 لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. کل جب کسی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. سینکڑوں بزرگوں کی تاریخ میں نے پڑھی ہے, قرآن کی تلاوت نماز میں کرنا شروع کرتے تھے, اس انداز میں روتے تھے پورا کپڑا بھیگ جاتا تھا, اس انداز میں روتے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. آج پورا پارا پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے, بس صرف ہم سنتے ہیں
پر ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ زندگی اور موت کا مقصد صرف اتنا ہی ہے پیارے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ہمیں پیدا نہیں کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ آج دولت آ گئی ہے، پراپرٹی آ گئی ہے تو ہم اکڑ رہے ہیں، ہم نماز سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وہ ہمیں اگر ماں کے پیٹ میں مار دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں لنگڑا لولا اگر پیدا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں بچپنے میں اگر مار دیتا، موت دے دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ابھی تک اس نے ہمیں زندہ رکھا، روزی دے رہا، ابھی تک ہمیں بچا کر کے رکھا ہے، ابھی تک ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمارا ہاتھ صحیح ہے، پیر صحیح ہے، سارا جسم صحیح سلامت ہے، پھر بھی ہم عبادت و ریاضت سے کترا رہے ہیں۔ تو پھر وہ جب امتحان لے گا، ہماری جانچ کرے گا، جب ہمیں جانچا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟ زندگی اور موت کا مقصد یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا فقط اپنی عبادت کے لیے، فقط اپنی عبادت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں پیدا کرنے کا۔ اب انسان دن بھر مزدوری کرے، زندہ رہنے کے لیے کمانا پڑے گا، زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑے گا، صحیح سے عبادت و ریاضت کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی چاہیے، کیونکہ ایک انسان اگر غریب رہے گا تو صحیح سے سکون سے عبادت و ریاضت بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے جسم کی حفاظت کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اچھا کپڑا پہننے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اچھے گھر میں رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اب انسان دنیا کا قانون ہے کہ محنت و مشقت کرے، دن بھر رات بھر اگر چاہے تو وہ مزدوری کرے، مگر عبادت کا جو وقت متعین ہے ان وقت کو نکال کر کے وہ عبادت و ریاضت بھی کرے، ہر دم کام بھی کرتا رہے، زبان بھی چلاتا رہے۔ اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ کام کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ پہ درود تو پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، زبان سے عبادت و ریاضت بھی کرتا رہے، کام بھی کرتا رہے، پھر موت کا فرشتہ آئے گا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ جان جائے گا کہ زندگی تو اسی لیے دی گئی تھی کہ ہم آخرت کے بارے میں عبادت و ریاضت کر کے آخرت کو ہم سوارے، عبادت و ریاضت دنیا میں کیا، محنت و مشقت بھی کیا، پیسے بھی کماتا رہا، محنت و مزدوری بھی کرتا رہا، عبادت و ریاضت بھی کرتا رہا، موت کا فرشتہ آیا ہے، وہ ہنس کر کے موت کو گلے لگائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو عابد و زاہد ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز ہوتی ہے، جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے، لوگ دیر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، کیوں لیٹ کر رہے ہو، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ جن کی محبت میں میں دن رات بے چین رہتا تھا، جن کے صدقے میں مجھے ساری چیزیں ملی تھی، ان کا دیدار ہوگا قبر میں، کیوں لیٹ کر رہے ہو، کیوں مجھے یہاں لیٹا کر رکھے ہو؟ ارے جن کی محبت میں میں دیوانہ بنا تھا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا، مجھے جلدی لے چلو۔ ان کا سچا دیوانہ بنو گے تب یہ آواز نکلے گی، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے، اور تمام مخلوق کہتی ہے مبارکباد ہو تجھے، تیری روح کتنی پاکیزہ روح ہے کہ آج تیری روح سے آواز آ رہی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ سوچ بدلو، زندگی خود ہی بدل جائے گی۔